معراج کی رات مقرر کی گئی، محبوب سے سودے کے لیے معراج کی رات۔ جب حضور معراج کی رات گئے، کیسے گئے یہ بات بیان کی جائے تو بڑی لمبی ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ جب حضور معراج پہ چلے، براق پہ بیٹھے، جبریل نے لگام پکڑی اور آگے آگے چلے۔ حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں ساتھ بیٹھا تو لوگ کہیں گے جبریل حضور کے برابر تھے۔ فرمانے لگے عرض کرتے یا رسول اللہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تاکہ دنیا جان لے معراج میں حضور گئے تھے تو جبریل ساتھ نہیں تھے، جبریل ساتھ نہیں تھے، آقا امام بن کے گئے تھے، جبریل غلام بن کر کے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی لگام پکڑنے کی۔ گئے حضور معراج میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر سارے پردے ختم ہو گئے، رب کی قربتوں میں پہنچے، اتنے قریب کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ کتنے او ادنا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ او ادنا کیا ہے؟ دو کمانوں سے بھی کم۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو یہ فاصلے وہ رہ گئے جو صرف خدا کو پتا یا مصطفیٰ کو پتا۔ اور پھر جو باتیں ہوئی سننا، شاید کہ یہ خمار اتر جائے۔ آج کے بعد پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی شروع کر دو۔ آج کے بعد پیر کی عبادت کے بجائے خدا کی عبادت شروع کر دو۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاں جب بہت کم فاصلہ رہ گیا، رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری امت، وعدہ پورا کر۔ رب نے پھر فرمایا میں محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے؟ پھر کہا میری امت۔ تیسری بار پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میری امت۔ حضور کو امت سے اتنا پیار اور امت کو حضور سے کتنا پیار ہے، یہ سوچنا ہوگا۔ لالو والے والو، جتنے سال سے تم جلسہ کر رہے ہو تمہاری مرضی، اگر تم حضور کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے ہو۔ میری بات یاد رکھنا، اگر حضور کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں۔ یہ میں نہیں جانتا تمہارے اخلاق کیسے ہیں اور تم مجھے نہیں جانتے میرے اخلاق کیسے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے نہیں۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا میری امت۔ رب نے فرمایا چل محبوب، میں جانتا ہوں تجھے امت سے پیار کتنا ہے۔ موسیٰ نے ایک جھلک دیکھی، بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہاں کتنوں نے میرے جلوے کا ایک ذرا سی جھلک دیکھی ہے تو ہوش کو بیٹھے تھے۔ محبوب یہ تیری شان ہے نا کہ تو معراج پہ آ کے بھی محبوب ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کے بھی ہوش نہیں کھویا ہے، ہوش میں ہے، مگر محبوب تیری عطا ہے۔ اللہ اکبر، جب تجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا چاہیے تو تو امت مانگ رہا ہے۔ کہا محبوب پھر دل تھوڑا نہ کر، جا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی۔ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، محبوب جنت دینا میرا کام ہے۔ اب سنو، اگر جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اور حضور کا وہی کہلائے گا جو حضور کی امت کا کہلائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جاؤ حضور کے اسی میں پھلائی گئے۔ حضور معراج میں گئے، امت کے لیے یہی تحفے لے کے آئے۔ اور تمہیں کیا نہ دیا حضور نے؟ بخشش دی حضور نے تمہیں، کیا نہ دیا حضور نے؟ رحمت دی تمہیں حضور نے، کیا نہ دیا حضور نے؟ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ محبوب وعدے ہو رہے ہیں، وعدے۔ محبوب میرا وعدہ ہے جو تیرا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ کہنے لگے یا اللہ کتنی پہلے؟ کہا جو مرنے سے پہلے۔ رب نے فرمایا محبوب جو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول۔ یا اللہ میری امت کو پتا تو نہیں ہوگا نا اسے کب مرنا ہے؟ تو محبوب وقت زیادہ ہے، رب وقت زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا جا جو 1 مہینے پہلے توبہ کر لے گا میں بخش دوں گا۔ کہ مالک اور وقت گھٹا دے۔ کہ جو 8 دن پہلے توبہ کر لے گا بخشا جائے گا۔ مالک اور گھٹانا، اور گھٹانا، جا جو 1 دن پہلے توبہ کرے گا بخشا جائے گا۔ کہنے لگے یا اللہ اور گھٹا دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ رب نے محبوب کے چہرے پہ اپنا کرم کی نگاہیں ڈالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، جو آخری سانس میں بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کر ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنوں نے توبہ کی آج تک؟ کتنے بدلے ہم؟ لڑائی ہے۔ یوسف بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات غلط ہو تو بتا دینا۔
اگر آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے تو کہتا بس پیر کا کرم ہے. کس کا کرم ہے؟ بس ایک سوال ہے، کڑوا سوال ہے. رضوی ہوں، کوئی مجھے ایرا غیرہ نہ سمجھے، پکا بریلوی بھی. میں کسی پیر کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد ہے بندہ خدا کو کیوں بھولا. کیسی فصل ہوئی پیر کا کرم. اتنا ہاتھ اٹھا کے کہتا بس پیر کا کرم. بجنس کیسا پیر کا کرم ہے. جب بندہ کہتا نا پیر کا کرم ہے تو مشیت کہتی ہے نادان تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پیر کا کرم ہے. پتا ایک دانہ تو نے کھیت میں ڈالا تھا، میں نے زمین کا چیرا سینہ چیر کے اس کو میں نے نوک دار کوپل میں نے بنایا، اس کے پودے سے میں نے درخت بنایا، پھر ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے ہیں، شبنم سے منہ میں نے دھلا ہے، پھر ایک درخت میں 7 والے میں نے لگائی ہیں، چاندنی سے دل میں نے بہلایا، سورج سے اس کا دل میں نے بہلایا، سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی. تو یہ کہتا کہ پیر کا کرم ہے. پتا تو صحیح تو نے ایک دیا تھا، میں نے ایک کے بدلے میں 70 دانے دیے اور ایسی حفاظت دی. میں نے ایک گیہوں کو اتنا پیک کیا، آندیاں چلی میں نے میلا نہ ہونے دیا، بارشیں آئی میں نے بھیگنے نہ دیا، طوفان آئے میں نے ٹوٹنے نہ دیا. اتنی اچھی پیکنگ کی تھی کہ تیرا ایک دانہ میں نے ایک کے بدلے میں 70 اتنی حفاظت کے ساتھ دیے تھے کہ کوئی کیڑا بال میں نہ لگنے دیا، کوئی ہوا کا جھونکا بال میں نہ جانے دیا، ایک بوند پانی میں نے دانے تک نہ پہنچنے دیا. پھر ایک کے 70 کر کے میں نے تجھے دیے تھے. جب تیرے گھر میں آ گیا تو تو نے کہا پیر کا کرم ہے. پتا میرا کرم کدھر چلا گیا؟ جو میں نے کیا تھا وہ کب تو نے یاد کیا؟ تو کہتے تھا کہ پیر کا کرم. نہیں پیارے، یہ نہیں کہنا کہ پیر کا کرم ہے، بلکہ یہ کہنا ہے تو آئے پیر کی ہے کرم خدا کا ہو رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ہم، گمراہ. ایک بات بتا، کوئی تکلیف نہیں، یہ میرا پہلا اور آخری آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے، کوئی لینا دینا نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جس کا ہے وہی بولے. میری باتیں خشک ہوتی ہیں نا، کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں. ایک پتا خدا کی مرضی کے بغیر، سارے بولو پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. قرآن یہ کہتا ہے جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ. مصیبت آئی تم کہاں بھاگے؟ مزاروں پہ. پیر صاحب اب کہ بڑی مصیبت آ گئی. پیر بھی اللہ ہی جانے کس قسم کے پیر ہو گئے. ایک بار خدا کی چوکھٹ پہ نہیں آئے، تو ایک بار نہیں آئے. مصیبت آئی، پیر صاحب نے اٹھایا، تعویذ بنایا، لے اسے پیڑ میں باندھنا، اسے پتھر میں دبانا، اسے گلے میں لٹکانا، اسے بغل میں دبانا، اسے بازو میں باندھنا، اسے ٹوپی میں رکھنا. اتنے سارے تعویذ پیر نے دے دیے. مجھے پتا اگر خدا ناراض ہے تو تعویذ کام کرے گا، اگر خدا ناراض ہے تو یہ عبارتیں کام کریں گی. خدا کی قسم تعویذ بھی تب کام کرتا ہے جب خدا راضی ہوتا ہے. تم خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی چوکھٹوں پہ گئے، تم نے رب کو راضی کرنے کے ایک بار بھی نہیں سوچی. پیروں کے پاس جا کر کے تم نے 250-250 گرام کے تعویذ لٹکا لیے، تم نے آدھا کلو کے تحفے لا کر کے گھروں میں باندھ دیے. کہتا میرے پیر نے دیا ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں او لوگوں اگر خدا ناراض ہے تعویذ تو کیا پورا پیر لا کے گھر میں لٹکا لے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کرم تبھی ہوگا جب خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کوشش کیا کر کے خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے. کسی کو کوئی فکر ہی نہیں لگی راضی یہ لگی ہے. اگر کہتے ہو تو نا صاحب مولوی کی بات ہے، دقیانوسی ہوتی ہے، تم نہیں جانتے. رب اتنا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. کبھی یاد آئی ہمیں رب کی؟ کبھی نہیں، کبھی یاد نہیں آئی ہمیں رب کی. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. کتنا پیار کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کبھی ہم نے مانگنے کے طریقے سے مانگے ہی نہیں. ایک بات بتائیے، بچہ نہ روئے تو ماں دودھ پلا سکتی ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے کہیں جب تک بچہ نہ روئے؟ اور بنا روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے.
تجھے کیا لگتا ہے تو بس یوں جائے گا اور یوں آ جائے گا، رب تجھے دے دے گا؟ اور کتنے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں، سنو نمازیو حاجیو غازیو غور سے سنو، جاتے ہیں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، 2 منٹ بیچ میں ہاتھ نہیں رکتے، 2 منٹ بھی جو کچھ ہاتھ روک کے مانگے آیا باہر کبھی مسجد میں یہ عہد کر کے بیٹھ یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا، بیٹھنا یہ نیت لے کے کہ جب تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ پھر دیکھیں کیسے نہیں ملتا ہے۔ بغداد میں نا ایک قتل ہوا، اللہ کتنا کریم ہے، اس پہ اپنا بھروسہ مضبوط کرو۔ بغداد میں قتل ہو گیا تو ہارون رشید کا دور تھا، اگیات میں 20 لوگ اٹھائے گئے۔ اگیات تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، کھانے والوں نے سب کو اگیات سکھا رکھا ہے۔ سب سے اچھا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا، اگیات میں FIR درج کرو، جس سے چاہو پیسہ ہے، نامزد جس کے رپورٹ نہ ہو جس مقدمے میں وہ اگیات ہوں گے شک کی بنیاد تو 20 لوگ اٹھائے گئے ایک دن میں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں نا 19 بغداد کے تھے، ایک مسافر تھا۔ کتنے؟ 19 بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا، تو مسافر بے گناہ پکڑا گیا۔ تو جو بغداد کے تھے نا سفارشیں چلتی ہیں، جو دلال لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی بہت چلتی تھانے میں، وہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لا کے یہ کسی سے 1000 دلوا دیتا، کسی سے 2000، ایسا بھی سسٹم چلتا ہے نا۔ تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگے کہنے لگے جی یہ اپنا ہی ہے چھوڑ دو، ہم قسم کھاتے یہ بے گناہ ہے، ہم وعدہ کرتے یہ بے قصور ہے۔ اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھڑا لیے گئے۔ ایک بچ گیا جو پردیسی تھا، اس نے کہا یا اللہ جو 19 چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی قاتل ہو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہیں، میرا کوئی ثبوت نہیں، میری کوئی سفارشی نہیں ہے، میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں، آج میں پردیس میں ہوں، کوئی میرا نہیں ہے، میرا گواہ بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا محافظ بھی تو ہے، میرا چھٹانے والا بھی تو ہے۔ اتنا رو کر کے اس نے کہا، ادھر ہارون رشید سویا، ادھر آواز آئی، ہارون بستر پہ لیٹا ہے، وہ دیکھ میرا بندہ بے گناہ تیری جیل میں قید ہے۔ فوراً اٹھے ہارون رشید قید خانے کی طرف آئے، کہتے میں نے پورا قید خانہ چھان ڈالا، جب چھان ڈالا پورا قید خانہ کوئی قیدی نظر نہیں آیا، میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہتے ایک کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے غور سے اس میں جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر تو نہیں آیا، البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی سسک کے رو رہا تھا، میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی نہیں ہے، میرے جاننے والا بھی تو ہے، اے میرے مالک اگر تو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا؟ جیسے اتنا روتا دیکھا ہے ہارون رشید گئے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، گھر لے کر کے آئے، صبح کو دربار لگایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے اور ہارون رشید کا اعلان یہ تھا او لوگوں آؤ، آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے صاف لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پارسا دیکھے ہوں گے، لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارسائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا ہے، جس کی سفارش خود خدا نے کی ہے، خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے، ایک بار آواز دو تو 70 بار جواب دیتا نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے رب سے رشتے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے پیروں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے ہی نہیں مضبوط جی۔ اللہ سے جیسا ہمیں عقیدہ اور اعتقاد رکھنا تھا ہی نہیں۔ رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو، تعلق رب سے مضبوط کرو۔ کوئی جانے تیار نہیں، ہاں رب کی بارگاہ میں کوئی آنے تیار نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ کے بندو دلوں کی نفرتیں ختم کرو، ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو، امت کا بیڑا غرق نہ کرو، امت کو بچانا ہے ہمیں، حضور کی امت کو بچانا ہے ہمیں۔ جن کے ہم گریبان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ بدلو اپنے طریقے، محبتیں قائم کرو، رشتوں کو بہتر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر رکھو، معاف کرنے کا۔ اگر تکلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو، معاف کرو۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ہم بلا وجہ رضوی نہیں کہلاتے،
بس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں باطل چہروں سے نقاب پلٹ کے دکھایا اور یہ کہا انہیں پہچان لو، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ کیا قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی بتایا جائے کیا قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ صرف اتنا ہی قصور ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ جب کسی نے علم غیب کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ جب لوگوں نے یہ کہا حضور کچھ نہیں دے سکتے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا تھا کون دیتا کہ دینے کو منہ چاکیے، دینے والا کہ سچا ہمارا نبی۔ یہ قصور ہے اعلیٰ حضرت کا؟ او خدا کے بندو، ان باتوں کو ایشو بنا کر کے جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے وفا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، اور یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ کس کا مرید ہے، یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے، یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے۔ اور جو آج چل رہی ہے نا مزار کی پوجا اور ہماری بدعت تقادیہ، خدا کے واسطے باز آؤ، باز آؤ۔ اگر بندے کا رشتہ خدا سے صحیح ہوتا نا تو پھر پیر تعویذ نہیں مٹی اٹھا کے دے دینا، اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا، اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا۔ ہاں ہمیں پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ کیا بننا ہے مسلمان؟ کیا بننا ہے بولو؟ پکا مسلمان بننا ہے۔ جو یہ کہے نا فلاں ولی کو مت مانو فلاں ولی کو مت مارو، سیدھا جدا اٹھا کے مار اور کہ تو مت سمجھا ہم تجھے ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ جو ولیوں کا دشمن ہے وہ نبیوں کا دشمن ہے، اور جو نبیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کوشش یہ کرو، اگر یہ سوچ کے تم آئے تھے کہ مولوی جنت بانٹ کے جائے گا تو سب چلے جائیں۔ میں جنت بانٹنے نہیں آیا، میں بس یہ سمجھانے آیا۔ اب ہمارے بیچ محبتوں کی ہوائیں چلیں، ہمارے بیچ نفرتیں ختم ہو۔ کوئی پوچھے نا کیا ہو تو بس یہ بتانا ہم حضور والے۔ ہر پیر ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کا، رسول تک پہنچانے کا پیر ذریعہ ہوتا ہے، لوٹنے کا ذریعہ پیر نہیں ہوتا، لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہوتا پیر۔ جنہوں نے لوٹا نا بس انہوں نے تباہ کر دیا بیڑا۔ اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا، اللہ سلامت رکھے۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم ان موضوعات پہ جھگڑا اور جو ان باتوں میں جھگڑا کرے کان پکڑ کے سائیڈ کر دو، کہہ دو ایک سیب پیٹی میں خراب ہو تو پوری پیٹی خراب ہو جاتی ہے، ایک بندہ گاؤں میں خراب ہو تو پورا گاؤں خراب کر دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ، وعدہ کرو کہ آج کے بعد بھی تھوڑا سا حصہ لے لو۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ سرکار مولا کائنات مولا علی نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا۔ فرمانے لگے میں نے کہا مولا کائنات حضور نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا، آپ نے صرف 6 مرتبہ۔ تو مسکرا کے کہنے لگے میں علی ہوں اور علی نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، علی نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں وہ دن آج کا دن ہے، پھر آپ کی محفل سجتی تھی اور ہزاروں نہیں کئی ہزار لوگ آپ کی محفل میں شامل ہوتے تھے۔ مجھے ایک بات ذرا اب اپنے طریقے سے سن کے بتائیے، آج جن لوگوں کی عمریں 40 سال ہو چکی ہیں کیا وہ مدرسہ جاتے ہیں؟ بولیں اگر جاتے ہوں تو ہاں کہیں، نہیں جاتے تو نہ کہیں۔ ٹیکس کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ کھا کے آئے نہیں گھر سے، اگر کھا کے آئے ہیں اور سہارا ہے تو پھر بولیں۔ 40 سال کے بعد عموماً 20 سال کے بعد جو لوگ کام میں لگ جاتے مدرسہ جا پاتے نہیں جا پاتے نا، تو علماء نے یہی راستہ نکالا کہ جو مدرسے نہیں جا پاتے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ حضور کے نام کی محفل سجاؤ۔ جو سبق یہ مدرسے میں جا کر کے حاصل نہیں کر پائے وہ ان کو حضور کے منبر سے دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر یہ کام ان جلسوں سے ہو رہا ہے تو اس میں خرابی کیا؟ یہ ہو گئی آپ کے سبق کی بات۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب اتنے دن سے تقریریں ہو رہی ہیں کیا تبدیلی آئی ہے، تو میں کہوں گا جناب یہ سروں پہ جو ٹوپیاں ہیں نا یہ جلسوں کی بدولت ہے، یہ چہروں پہ داڑیاں جلسوں کی بدولت ہے۔ آج جو بستیوں میں سنت سلامت ہے نا یہ ان جلسوں کی بدولت ہے۔ آج جو ہمارے بچوں کو مصطفیٰ کی تاریخ یاد ہے نا یہ ان جلسوں کی بدولت ہے۔ خدا کے واسطے زبان کو لگام دے، اگر تجھے یہ لگتا ہے نا
تمہیں جلسوں سے کچھ نہیں ملتا تو بس ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھ جاؤں، بڑھا دوں آگے بات. سنیں، جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے نا تو محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نبی نبی کرتا رہتا ہے تو کوئی نبی نبی سنتا رہتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو کلیجوں کو ٹھنڈک مل جایا کرتا ہے. واہ واہ. تیسری بات بتا دوں، صحابہ اکرام تذکرہ کر رہے تھے، انبیاء و مرسلین کا تذکرہ. حضور بھی آ گئے. کس کا تذکرہ؟ کسی نے کہا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ. یہ بڑی مشہور روایت ہے. اللہ اکبر. جب حضور نے فرمایا کیا تم یہ باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہاں. اتنے میں جبریل آ گئے. محبوب مبارکباد دے دو، یہ زمین پہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، عرشوں پہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیا بات. تو یہ جلسے واہیات چیز نہیں ہے، بڑی مبارک چیز ہے. اور بلکہ محدث دہلوی محدث علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جس بستی میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اللہ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 سال تک. اور فرماتے اس بستی سے اللہ تعالیٰ 1 سال تک کے لیے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے. اور محدث دہلوی نے اگلی بڑی پیاری بات کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا لوگوں اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھانا. حضور کا عشق سکھانا کا یہ کیسے سکھایا جائے گا؟ فرمایا 2 باتوں سے، یا تو حضور کی نعتیں سنانا یا حضور کی سیرت بتانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان جلسوں سے یہی کام کیے جاتے ہیں، یا تو حضور کی نعت سنائی جاتی ہے یا حضور کی سیرت بتائی جاتی ہے. خدا را سوچ سمجھ کے زبان چلایا کریں کہیں ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے، ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے. اور ایک بات بتا دوں، زیادہ تر جلسوں کے معاملات میں وہی لوگ بولا کرتے ہیں جو جلسوں میں دینے سے پیچھے ہٹا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. زیادہ تر وہی زبانیں چلاتے ہیں کہ جو ڈانس پارٹیوں پہ ہزاروں لوٹا دے اور حضور کے نام پہ 10 روپے دیتے ہوئے کلیجے پھٹا کرتے ہیں. سن، یہ جلسے تیرے کرم پہ نہیں، یہ جلسے مدینے والے کے کرم پہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تمہاری مرضی سے جلسے ہونے لگے تو پھر جلسے 4 دن کے نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم پوچھو ان جلسے کرنے والوں سے جنہوں نے ان جلسے کو سجایا. مہینوں محنت کرتے ہیں، اپنے بچے چھوڑتے ہیں، اپنے کام چھوڑتے ہیں، حضور کی محفل سجاتے ہیں. کبھی تیرے دروازے پر، کبھی میرے دروازے پر. کسی سے 10 کا سوال ہے، کسی سے 50 کا سوال ہے، کسی سے 20 کا سوال ہے. کوئی کہتا نہیں تم نے کمائی کا دھندا بنا رکھا ہے، تم پیٹ پالنے کے ذریعے بنا کے لے کے آئے ہو. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو نے کتنی آسانی سے ان جلسہ کرنے والوں کو تانا دے دیا. تیری سمجھ میں بات تک نہیں آئی. ایک بندہ کوئی کھڑے ہو کے بتا دے اس پوری کمیٹی میں سے کسی ایک بندے نے تمہارے دروازے پہ جا کے کبھی 10 روپے یہ کہہ کے مانگے ہو کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 10 روپے دے دو، میری بیوی کی دوا آنی ہے، مجھے 100 روپے دے دو. خدا کی قسم یہ قوم اتنی غیرت مند قوم ہے، یہ فاقے سے تو مر سکتی ہے لیکن اپنے لیے تیرے دروازے پر ہاتھ نہیں پھیلا سکتی. اگر تیرے دروازے پہ گئی ہے تو اپنے لیے نہیں گئی ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے لیے گئی ہے، کربلا والے حسین کے لیے گئی ہے، بغداد والے غوث کے لیے گئی ہے، اجمیر والے معین کے لیے گئی ہے، بریلی والے احمد رضا کے لیے گئی ہے. آج تجھے جو کہنا ہے کہہ دے، جس کا صلہ قیامت میں ملے گا. جب یہ گردن جھکا کے آئیں گے مصطفیٰ کہیں گے گردن جھکا مت، آخر سے اٹھا. جب دنیا سو رہی تھی تو رات کو بیٹھ کر مدینے والے کے تذکرے کر رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شرم آنی چاہیے. کہتے فضول خرچی ہے. میں کہتا ہوں بتا تو صحیح، تیرے بیٹے کا نکاح ہوا، تو نے 1 لاکھ کی آتش بازی کی، تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. تو نے اسٹینڈنگ میں کھانا کیا، آدھا کھایا گیا پھینکا گیا، تب تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. تیرے بیٹے کا اپٹن ملا گیا، تب تو نے ہزاروں روپے اس پہ خرچ کیے، تب تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. تیرے گھر پہ لاکھوں کی ڈیکوریشن ہوئی، تب تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. دنیا بھر کے رسم و رواج چلتے رہے، تب تجھے فضول خرچی نظر نہیں آئی. اور بے حیا سن تو صحیح، کم سے کم زبان کو لگام دے. تیرے دروازے پہ کوئی چہرہ باندھ کے آیا، کبھی تو نے ریبن کے نام پہ اس کا استقبال کیا، کبھی تم نے گلاس میں جوس لے کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کیا. اور تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ میرے نبی تو یہ کہتے ہیں اے فاطمہ بیٹی مر جانا لیکن کبھی سر سے دوپٹہ مت اترنے دینا. اور جو بیٹی کو یہ تعلیم دیتا ہو بتا اس نے امت کو کون سی اعلیٰ تعلیم عطا کی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں حیا نہیں آتی، ہم
ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ یہ چلیے رسم اللہ معاف کرے، آج شادیاں نہیں بے حیائیاں ہو گئی، صحیح بات ہے، بے غیرتیاں ہو گئی، اور پھر کہتے کہ امت پہ لوٹ پڑی ہے، ٹوٹ پڑی ہے دنیا امت پہ. ہاں ٹوٹے گی اور تمہیں کوئی بچانے نہیں آ سکتا. گھر میں لیٹے لیٹے کہتے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. مجھے بتا تو صحیح، بے حیا تیرے دروازے پہ دماد آیا، تیری دوسری جوان بیٹیاں گلاس لے کر کے جوس کا آگے بڑھی، تیری غیرت مر چکی تھی، تیری حیا کہیں جا کر کے پانی بھرنے گئی تھی. اور یہ تو وہ قوم تھی اگر کسی بے حیا کی نگاہ بیٹی کے بدن پہ پڑ جاتی تھی تو ہم تو آنکھیں پھوڑ دیتے تھے. آج بیٹیوں کو تماشا بنا کر کے بے غیرتوں کے سامنے رکھ رہے ہو. خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے اگر بے نمازی کی نگاہ خالی دروازے پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ گھر کی برکتیں اٹھا دیتا ہے. اگر بے غیرت کی نگاہ کسی بیٹی کے جسم پہ پڑتی ہوگی تو بتا اس کے گھر میں برکتیں کہاں سے آتی ہے؟ صحیح بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. بتا تو صحیح. صحیح بات ہے، پیغام ہے. یا رسول اللہ. وہ ایک دن مرنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھ سے بڑا بریلوی کوئی ممبر پہ نہیں ہے، اور حضور کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم نے حضور کے دین کا مذاق اڑایا تو مرنے کو مر جاؤ گے. مصطفیٰ تمہیں بخشوانے کبھی آ نہیں. صحیح بات. لکھ لو میری بات. اور جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو پتا چلے گا. شرم نہیں آئی؟ اس دین کے لیے کون سا دکھ نہ اٹھایا حضور نے؟ اور شرم آنی چاہیے. میری نبی کی 3 بیٹیاں نہیں، 1 بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں حضور کی ہیں. 4 بیٹی، لیکن صرف حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ کیوں؟ ان کو حضور کا ساتھ سب سے زیادہ ملا. کیا بات. حضور کا زمانہ انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزارا. سمجھ رہے نا؟ اور چھوٹی بیٹی تھی، اور ہر ماں باپ کو چھوٹے بچے سب سے زیادہ پیارے ہوتے. صحیح بات. سب سے زیادہ پیارے چھوٹے بچے ہوتے، سب سے زیادہ زمانہ پایا. اس لیے زیادہ تر تذکرہ حضرت فاطمہ کا. ورنہ قربانیاں حضور کی اور بیٹیوں کی بھی کم نہیں ہے، بے شک. اور بیٹیوں کی بھی کم نہیں ہے حضور کی بیٹیوں کی قربانیاں. خدا کی قسم تم نہیں جانتے، ایک چادر میرے حضور نے حضرت فاطمہ کو دی تھی، اور ایک چادر میرے حضور نے حضرت ام کلثوم کو دی تھی. جی. تم کیا جانو؟ ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہمارے یہ جو رسم و رواج ہے یہ پورے ہونے چاہیے. حضور کے دین کا جو چاہے ہو جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. امتی بن حضور کا امتی. کہتے ہیں غلامی رسول میں جوانیاں لٹائیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ اپنی جگہ سچ ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہاں کہاں غلامی رسول دکھائی دی؟ صرف سردے کے موقع پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف بریانی کے موقع پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف 12ویں کے لنگر پہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی یہ نہیں، غلامی یہ تھی کہ تیرے دروازے پہ بارات آئی تھی، اگر کہا تھا نا کسی نے کہ استقبال کرانا ہے تو کہہ دیتا غلامی رسول میں سنت رسول بھی قبول ہے. اور کہ بے حیا، یہاں بے حیائی نہیں. ہم نے بیٹی نکاح میں دی ہے، بیچی نہیں. صحیح بات. ہاں بیچی نہیں. وہ کیسے باپ تھے خدا کی قسم، وہ کیسے حیا کا دور تھا. اور سن تجھے بتاؤں اسلام کیا ہے اور اسلام کی شہزادی کون ہے. میرے حضور نے فرمایا جو عورت میک اپ کر کے غیر محرم کی طرف جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ عورت بدکار ہے. صحیح بات. سن اگر کوئی تجھ سے کہ تیری بیٹی وہاں فیشن کر کے کھڑی تھی، ہو سکتا تو کہہ دے گا کہ مولوی الزام لگا رہا ہے، اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، میری بیٹی پہ عیب لگایا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جو بھی عورت سے میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آئے، حضور فرماتے ہیں وہ بدکار عورت ہے. اب بتا تو صحیح، جب تیری بیٹیاں نئے اجنبی آدمی کے سامنے شادی کے موقع پر میک اپ کر کے بال ڈال کر دوپٹے سروں سے نیچے ڈال کر کے غیر محرم کے سامنے آتے ہوں گے تو مجھے بتا تو صحیح جو نبی تیرا میرا درود سنتا ہے کیا حضور اس کو نہیں دیکھتے ہوں گے جس نے تجھے جلسہ کرتے دیکھا ہے؟ کہ جب تیری بیٹی ننگے سر ہوتی ہوگی وہ کیا حضور کو خیال نہیں آتا ہوگا؟ اور کیا خیال مصطفیٰ کو نہیں آتا ہوگا؟ حضور سوچتے ہوں گے اس کام کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے، اس کام کے لیے میں نے راہوں کے کانٹے چنے تھے، اس کام کے لیے میں نے لوگوں کی گالیاں سنی تھی، تاکہ آج یہ بیٹیاں میں نے ان کو سینے سے لگانے کا حکم دیا تھا تاکہ یہ میرے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر سکے. اور خدا کے واسطے سن اسلام کیا ہے اور اسلام کی شہزادی کیا ہے. اللہ اکبر. سن حضرت مولا کائنات مولا علی کا دور خلافت ہے، اسلام کی ایک شہزادی ہے، چہرے پر نقاب ڈال کے گزر رہی ہے. آج نقاب پہ بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے،
کہتے یہاں نقاب اتارو وہاں نقاب اتارو، اسلام کی شہزادی ہو، اب تمہیں مصطفیٰ کی بیٹی کا کنیز بن کے دکھانا پڑے گا، حضور کی شہزادی کی کنیز بن کے دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا نقاب اتارنے پہ آئی ہے۔ لوگوں نے نقاب کے خلاف احتجاج میں، جنہوں نے نقاب اتارنے کی بات کی، لوگ ان کے مقابلے میں عورتوں کو روڈوں پہ لے کے آ گئے، ان کے ہاتھوں میں بینر دیے، کہا کہ نقاب ہمارا حق ہے۔ میں کہتا ہوں روڈ پہ کس سے کہنے جا رہے ہو نقاب ہمارا حق ہے؟ ان سے کہہ رہے ہو جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں ہے، ان سے کہہ رہے ہو جن کا سطر بھی نہیں چھپتا ہے کہ نقاب ہمارا حق ہے۔ اور خدا کے واسطے گھر سے نہ نکل، بینر نہ سنبھال، تجھے خدا کا واسطہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ایسے کر جس نے آج تک نقاب نہ پہنا تھا ان سے کہہ دو جب بھی نکلا کرے پردے میں نکلا کرے تاکہ دنیا سمجھ جائے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی بھرا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد مراد آبادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ مسجد میں گئے، امام کے پیر کا انگوٹھا ہل گیا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا ان کی آستین اوپر سرکی ہوئی تھی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے بندے اپنی پڑھنے گیا تھا یا اس کی تاکنے گیا تھا؟ لوگ کہتے کہ دوسرے کی آنکھ کا میل نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے گریبان کے دھبے نظر نہیں آیا کرتے۔ خیال کرو، کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم کس جگہ پہ ہیں۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ 313 تھے، اللہ اکبر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے غار تاریخ قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہاں، ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ تو مومن بن، ہم تجھے عزتیں دیں گے، محبوب کے دامن میں آ، ہم تجھے زمانے سے اونچا کر دیں گے۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھا لیکن رسوا ہو گئے، ہم نے نمازیں پڑھی لیکن رسوا رہ گئے، ہم نے سجدے کیے لیکن ذلیل ہیں۔ آخر وعدے کا کیا ہوا؟ آج بھی کعبے سے آواز آتی، نادان، جو ہم نے وعدہ کیا تھا تو نے وہ وعدہ پورا ہی نہیں کیا، وعدہ پورا ہی نہیں کیا تو نے۔ کیا ہمیں شرم آتی ہے؟ کتنے میرج ہالوں میں آپ جائیے، تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہیں ہم، مسلمان، کسی میرج ہال میں آپ جائیے تو شرم سے کھانا نہیں کھا پائیں گے اگر آپ حیا والے ہیں۔ ہاں، اور شریف آدمیوں کا تو شادی میں کام ہی نہیں رہ گیا۔ پہلے کم سے کم برات میں مرد چلا کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی گاڑی بھر بھر کے جا رہی ہیں، وہیں پہ بغیرت کی روٹی، وہیں پہ اس بدچلن کا کھانا، اور کسی کے سر پہ نہ ٹوپی نہ دوپٹہ ہے۔ آج کہتے ہیں ایسی تعلیم کر دو کہ بیٹیاں دوپٹے اوڑھنے، میں کہتا ہوں یہ دور کب بدلا؟ یہ دور تب بدلا جب بیٹوں نے ٹوپیاں اتار دی، بیٹیوں نے اپنے دوپٹے اتار کے پھینک دیے۔ آج سے تو مصطفیٰ کی سر پہ سنت سمجھ کے صافہ باندھنا شروع کر، خدا کی قسم آج ہی سے تیری بیٹی دوپٹہ پہننا شروع کر دے۔ صحیح بات ہے، حق ہے، بہت اچھا بات۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم کہاں گئے، ہمیں خیال ہے بلاؤ ایسا مقرر جو کرسی ہلا کے چلا جائے، ایسا ہو جو مونڈ بنا کے چلا جائے۔ تماشے بنا رکھے ہیں جلسے، اور یہاں مونڈ بنانے نہیں، یہاں تقدیر بنانے آیا کرو، واہ واہ واہ، تقدیر بنانے آیا کرو، اور یہ سوچ کے آیا کرو اگر کوئی مولوی ہماری کمی بتائے گا تو اسے دور کریں گے، دور کریں گے تاکہ مر کے قبر میں پہنچے اور حضور پوچھے زندگی کیسے گزار کے آیا، تو شرم سے نہیں فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے حضور جیسا تجھے سنا تھا ویسے ہی زندگی گزار کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سے کم یہ سوچ لے کے جلسوں میں آیا کرو، لیکن آج خوب نعرے لگیں گے اور لوگ کہیں گے ہاں بڑی اچھی تقریر کر کے گیا، تمام مائی کھلا کے پھینک گیا، یہ کمال ہے۔ اور سن، میرے جیسے کتنے خطیب آئے اور چلے گئے، آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ تک باقی رہے گا۔ بے شک حق۔ خیال کرو، اپنے طریقے بدلو، اپنے کردار بدلو، مصطفیٰ کی غلامی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، خدا کے واسطے بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس کس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور دائیں بائیں دیکھو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے۔ اور بیٹیوں تم سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں ہیں سنیں اور جو گھر ہیں وہ سنیں، خدا کے واسطے آج بیٹیوں کے جو قدم بہک رہے ہیں، یا تو حسن کو لے کے بہکتے ہیں، یا دولت کو لے کے بہکتے ہیں، یا شہرت کو لے کے بہکتے ہیں۔
किसी भी लड़के के जाल में लड़की कब फंसती है? जब उसे दौलत का लालच दिया जाए, गाड़ी और बंगले का लालच दिया जाए, या उसे शोहरत का लालच दिया जाए। बेटी, तेरे लिए दुनिया का कोई भी मर्द वो इज्जत नहीं दे सकता जो सैयदा फातिमा के बाबा ने तुझे इज्जत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गई बात इन छिछोरों के इश्क की, इन मजनुओं के दीवानगी की, कहते कि कदम जमीन पे नहीं रखने देंगे, और तू इन बातों में आके बह गई। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, जो प्यार तुझे बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मर्द तुझे प्यार दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मजनुओं का प्यार झूठा है, इनके दावे झूठे हैं। जिस दिन तू नजर से गिरेगी ये तुझे ठोकर भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बाप के जिगर से पूछ खुदा की कसम, जिसका तू मुंह काला करके चली गई, जिसे तू जमाने में रुसवा करके गई, और तुझे बाप की कुर्बानियों की याद नहीं आई। और जब तुझे तेरे किसी चाहने वाले ने ऑफर किया मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की शौकतें दूंगा, और तूने उस बाप की मेहनतें भुला दी, और जो खुद टूटी जूती को सिल के पहनता रहा, लेकिन तेरे बदन पे कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने पट्टी टोपी को सिल के पहना, लेकिन तेरे सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने दिया, और जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुक़मे लाता रहा, लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे, तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई? तब तुझे बाप की मोहब्बतें याद क्यों नहीं आई? और तुझे खुदा का वास्ता, अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा, तुझे कोई भी लालच दे, तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरी मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है। अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा, तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में लेकिन गर्दन झुका के चलेगा। खानदान की जब बात आएगी लोग कहेंगे रहने दो जी, उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन, तू क्या है? खुदा की कसम, बाप का वकार तू है, भाई का शार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है। अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तकम हो जाएगी तो खुदा की कसम बहुत देरी होगी, आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दो नवाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहाँ तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम, जो बाप को ठोकर मार के चली गई, 4 महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे, और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था। और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी, फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे। इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई, इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगा बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ, खुदा की कसम, तुम कितना भी प्यार दे लो, बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बाप बाप होता है, और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूं। खुदा के वास्ते, अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है, तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही, कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो लव मैरिज करना कैसा है?
میں نے کہا مجھ سے کیا جائز کا فتویٰ لے گا اس میں کیا؟ میں اس طرح کے ٹاپک میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے، یہ باتیں کانوں تک آتی ہیں۔ میں ایک مشورہ دے کے جانا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سے لو میرج دیکھے، لیکن لو میرج کے 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد یا تو لڑکیوں کی لاشیں فریج سے نکالی گئی ہیں، یا عید کے کھیت سے ٹکڑے اٹھائے گئے ہیں، یا ندیوں سے بوریوں کے اندر سے لاشیں نکالی گئی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں ماری گئی؟ یہ تو وہ لے کے آیا تھا نا جس نے کہا تھا زمین پہ قدم نہیں پڑنے دوں گا، پانی مانگے گی تو جوس پلاؤں گا، تو کہے گی تو آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا۔ تیرے باپ کی اوقات ہے تو آسمان تک چلا جائے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ یہ خواب تم نے دکھائے لڑکیوں کو، انہیں بہکا کر کے باپ کا باغی بنایا۔ 4 دن کے بعد جب وہ گھر میں آئی تو اسے لگا کہ یہ تو کہتا تھا تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، آج اسے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو اس کے دماغ میں بات آتی ہے شاید اسے میری جگہ کوئی اور پسند آ گیا۔ یہیں سے جھگڑے شروع۔ 4 مہینے نہیں گزرتے یا تو شوہر مرتا یا بیوی مرتی ہے۔ وہ جوان سن، تجھے باپ نے بڑی حسرتوں سے پالا ہے، تیری پیدائش پہ ماں کے بھی کچھ خواب تھے۔ جب تو پیدا ہوا تھا ماں نے تیرے پیدا ہوتے ہی کہا تھا کہ بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ باپ نے کہا تھا ایسے گھر سے بیٹی لاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی میرے گھر کی بہو کو۔ بہو تلاش کرنا یہ باپ کا حق ہے، یہ اس کا ایک شوق ہے، اس کی خوشی ہے، یہ اس کی زندگی کی آخری خوشیاں نہ چھیننا۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، مانا کہ تیری مرضی کے مطابق لڑکی نہیں ہوگی۔ آج باپ کہتا ہے نا بیٹے میں چاہتا ہوں تیرا رشتہ وہاں کروں، تو وہ کہتا وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کہتا تمہیں کیا پتا، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کون سی لڑکی اچھی ہوتی ہے؟ جس کے 60 سال گزر گئے اسے نہیں پتا، اور جس کے دودھ کے دانت نہیں اکھڑے یہ باپ کو پڑھا رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا کون سی اچھی ہوتی ہے؟ اسے پڑھا رہا ہے جو رگ رگ سے واقف ہے، اور جس نے خود زندگی 40 سال عورت کے ساتھ گزار دی، اس سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا؟ خدا کے واسطے یہ حق باپ کا باپ کو دو، یہ خوشی باپ کی باپ کو دے دو، یہ پیار ماں کا ماں کو دے دو۔ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ اگر ماں باپ نے ذرا سی شاملی لڑکی دیکھ لی تو زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال کتنا جی لو گے؟ اس سے زیادہ نہیں جی سکتے ہو۔ اللہ اکبر، 150 سال آج کے دور میں حد ہوتی جا رہی ہے، ورنہ عام طور پر 60-70 میں موتیں ہو رہی ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ تمہیں 40 سال گزارنے ہیں، اگر ان 40 سال کو تم باپ کی رضامندی کے مطابق گردن جھکا کے گزار لو اور کہہ دو ابا جس میں تیری مرضی ہے اس میں میری مرضی ہے، باپ کی رضا میں راضی ہو جا، خدا کی قسم مشیت آواز دیتی ہے آج تو نے باپ کی رضا کا خیال رکھا ہے، مر کے دیکھ قبر میں بعد میں آئے گا تیرے لیے 70 حوروں کا انتظام میں پہلے کر ڈالوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا پیغام۔ زندہ باد۔ جب رشتوں کی بات ہے لو میرج کی طرف نہ جا، ورنہ بوری میں ملے گا، کیا بات ہے، بوری میں ہاں یا فریج میں ملے گی۔ خدا را یہ بدتمیزیاں ختم کرو، گھر کے اندر حیا لاگو کرو۔ اور جانتے ہو یہ منہ کالے کون کرتے؟ جن پہ ہم سب سے زیادہ وشواس کرتے ہیں۔ یہ وہ بات بتا کے جا رہا ہوں جو تمہیں 15 سال اسکول نہیں بتائے گا، 15 سال پڑھنے کے بعد اسکول نہیں بتائے گا، یہ اعلیٰ حضرت کا نوکر بتا کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ منہ کالا کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ تم اعتماد کرتے ہو، سب سے زیادہ۔ بھائی یہ کون ہے اجنبی تیرے گھر میں آ گیا؟ کوئی نہیں، سگے بیٹے کی طرح لگتا ہے، سگے بیٹے کی طرح۔ بڑا دماغ لگایا بھائی تو نے کہ نہیں بیٹیوں کو بہن کہتا ہے، بہن کہتا بیٹیوں کو۔ پتا چلا کل یہی منہ کالا کر کے چلا گیا۔ دیکھو نا کتنی ہم لوگوں کے درمیان بے روی ہے۔ غور کریں، میں بات کرنے لگا ہوں، کڑوی باتیں ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے نا، موٹر سائیکل پہ دیکھو بیٹھا دی، کس کے ساتھ گئی ہے بیٹی؟ کچھ نہیں، بھائی لگتا ہے، بھائی لگتا ہے۔ واہ جی، موٹر سائیکل کی سیٹ کتنی بڑی ہے، کتنا بھی بچنا چاہو تب بھی بدن ٹچ ہو سکتا ہے، کتنی بھی احتیاط کرو تو بدن سے بدن لگ سکتا ہے۔ اور تم نے اپنی بیٹی کو ایک غیر محرم کے ساتھ یہ کہہ کے بیٹھا دیا کہ منہ بولا بھائی ہے، بہن کہہ کے آواز دیتا مجھے ابا کہتا ہے۔ تیری عقل اتنی پروان چڑھ گئی کہ تو نے اس پہ اتنا اعتماد کر لیا، وہ مجھے بتا تو صحیح تیری عقل زیادہ ہے یا آمینہ کے لال کی عقل زیادہ ہے؟ تو زیادہ اچھا سوچ سکتا ہے یا میرے حضور کے فیصلے بہتر ہے؟ خدا کی قسم سارے زمانے کی عقل کو ایک پلے میں رکھو، میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کی عقل کے کروڑویں حصے کو دوسرے پلے میں رکھو تو ساری دنیا کی عقل مل کے حضور کے عقل کے کروڑویں درجے کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا کر کے یہ کہہ کے بھیجنے والے تیرے پہ بھائی لگتا ہے, تجھے شرم آنی چاہیے. مجھے بتا تو صحیح, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سگے بھائی بہن ایک بستر پہ بدن سے بدن ملا کے نہیں بیٹھ سکتے. مجھے بتا, جو اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ بدن سے بدن لگا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ تیری بیٹی کو اجنبی کی بائک پر پیچھے بیٹھنے کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت مذہب اسلام. سبحان اللہ. سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہاں ہاں, اور گھروں پہ کنٹرول کرو, دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ. ابھی ایک بڑی بارگاہ میں جانا ہوا, میں نے دیکھا وہاں مرد کم عورتیں زیادہ. ہاں, اتنی بھیڑ کے پیر نہیں رکھ سکتے آپ. دور سے فاتحہ پڑھو نکل لو, یہی بہتر ہے. ہم نے اسے اصل ایمان بنا رکھا ہے. خود سال میں ایک بار جا کر مزار پہ بیوی 4 بار جا رہی ہے, 4 بار جا رہی ہے. دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ. مولانا بھیج دوں, کیوں؟ چادر مانی تھی. کیوں؟ تو نے پہلی بار نظر مانی, یہ چادر لے کے پہنچے گی. اپنا دوپٹہ سنبھال لے, اللہ تجھے چادر کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, بہت اچھا پیغام. جی مجھے جانا پڑے گا مولانا. کیوں جاگی بھائی؟ کہ بیٹے کی پیدائش پہ میں نے پتیلا بولا تھا. وہ بھائی ان کے نام پہ کھلانا, دروازے کے آگے کھلا دے, ان کے نام سے دنیا کے کسی کونے میں کھلا دے, اللہ مزار والے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ساتھ جا رہے آپ گھمانے لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے دیکھو وہ بھیڑ, وہ تماشے. مجھے بتائیے, میرے حضور نے فرمایا زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اس سے بھی اچھی جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ بولے سارے لوگ. کوئی یہ نہ کہے حضور کا گنبد خضرا, بات وہ نہیں ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. بات وہ نہیں, پاکیزہ جگہ مسجد ہے. لیکن مجھے بتائیے, جو اسلام مسجد میں نماز کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے عورت کو جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب مزاروں پر غیر محرموں کی بھیڑ میں عورت کو جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ صحیح بات. اگر کسی کی بیٹی مسجد میں چلی جائے نماز پڑھنے, پورا گاؤں تماشا بنا دے گا. یہ پردھان کی بیٹی مسجد میں تھی, نماز پڑھنے گئی, ان نے تو حد کر دی. مسجد میں نماز پڑھنے چلی جائے تو شور ہو جاتا, تیری مزار پہ چکر لگائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ دماغ سے بھی سوچا کرو. اگر اسلام مسجد کی اجازت نہیں دے سکتا عورت کی عزت کی بقا کے لیے, تو مزار پہ جانے کی اجازت کس نے دی؟ بیٹیوں کو گھر میں رکھو, انہیں مصطفیٰ کا دین سکھاؤ, حضور کی سیرت سکھاؤ, کنیز فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو. میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات, مولا علی کا دور ہے. مجھے معلوم ہے زیادہ تر محنتی لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, کسان لوگ ہیں, اور صبح جلدی اٹھ کے جانا. میں بنا وقت ضائع کیے گفتگو کر رہا ہوں, بس کچھ دیر اور برداشت کر لیں. انشاءاللہ میں گھنٹے بھر میں بات ختم کر لوں گا. گھنٹے بھر میں, اب سے گھنٹے بھر میں, اب سے 10 منٹ انشاءاللہ. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے. ہاں, اور ایک بات میں بتا دوں, اپنا مزاج یہ نہیں ہے کہ امیروں کی محفل اچھی لگتی ہے. اپنا مزاج ایک یہ ہے کہ ہمیں تو عاشقوں کی محفل اچھی لگتی ہے. عاشقوں کی محفل اچھی لگتی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائے کون سننا چاہتا ہے, وہ ہاتھ اٹھائے جو نہیں سننا چاہتا. اور مجھے پتا ہے کہ جتنے آ کے بیٹھے سب حضور کے عشق میں آ کے بیٹھے. مجھے کون سی مہر لگوانی ہے آپ سے؟ مہر تو حضور نے لے لی نا, جنہوں نے اپنی محفل میں بیٹھا رکھا ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. جتنے آ کے بیٹھے میرے بلائے سے تو نہیں آئے, اور نہ میری اوقات میں بلاتا تو آتا. میں تو اتنا جانتا ہوں, اگر اپنی بات کروں نا تو بندہ 5 منٹ نہیں سنے گا. لیکن حضور کی بات ہے, خدا کی قسم ان بچوں کو دیکھو جنہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا, ابھی یہ جلسے میں بیٹھے ہیں. آخر کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ یہ عام بچوں کی طرح نہیں, یہ بھی عام بچوں کی طرح ہے, لیکن حضور کا عشق ہے جو سونے نہیں دے رہا. سبحان اللہ. واہ. حضور کا پیار ہے جو بچوں کو جانے نہیں دے رہا ہے. وہ حضور کا عشق ہے نا, جب اترے تو چہرے دیکھ کے نہیں اترتا, اگر وہ اترے تو پتھر کے جگر میں اتر جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سلامت رکھے. بس تھوڑی دیر برداشت کریں. اور حضور نے مزدور کی کتنی عزت بڑھائی ہے, کتنی عزت بڑھائی ہے. بات یاد آ گئی تو یہ بھی کہہ جاؤں, کہہ دوں اجازت ہو تو.
गेहूं कटने लगे कि नहीं अभी? कितने दिन लग जाएंगे कटने में? 15 दिन के बाद लग गए है जी। बस बात सुन लो, याद आ गई। हाँ, बात सुन ले। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कुछ जमींदार लोग हैं ना, तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन गुजरा, तो जो मजदूर पेशा लोग थे ना बेचारे, ऐसे लोग जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, तो वो जमींदारों के घर जाके कहते थे आज गन्ना नलवा लो हमसे, आज ईख कटवा लो हमसे। सही बात। प्रधान तुम्हारे गेहूं हम काट आए, तो प्रधान यूं करके बैठा, नहीं नहीं जब बताऊंगा तब जाना। और उसमें भी कुछ जालिमों ने हुजूर की उम्मत पे ये जुल्म किया कि मजदूरी आमतौर पे अगर 500 थी तो लॉकडाउन में लोगों ने 200 रुपए में लोगों से काम कराया। शर्म आनी चाहिए। हमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं कहता हूं गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मिजाज आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, वरना अल्लाह क़यामत में एक बाल का हिसाब लेगा। सही बात है। एक बाल का हिसाब। अगर मजदूरी 300 की कराई है तो 300 दे, मेहनत 500 की है तो 500 दे। अल्लाह अकबर। और देख तुझे क्या लगता है, मजदूरों का कोई नहीं होता है, कमजोरों का कोई नहीं होता है। तू जमींदार है तो आज तेरी सब सुनेंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। खुदा की कसम क़यामत का मैदान लगने नहीं दे। खुदा की कसम, जब यही मजदूर खड़े होंगे कहेंगे मालिक इसने उस दौर में जब बच्चे भूखे थे हमसे 500 की बजाय 200 में काम कराया था, उस दिन इनकी आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि अमीरों की आवाजें गलों में दब के रह जाएंगी और इनकी आवाजें बिजली की तरह कड़केंगी। और रब फरमाएगा बोल मेरे बंदे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है आज एक बाल का हिसाब पूरा किया जाएगा। इधर मजलूम बोलेगा, उधर रब बदला दिलाएगा। आज तेरे साथ 4 खड़े हैं, क़यामत में कोई खड़ा नहीं होगा। याद रख, मुस्तफा भी उतर जाएंगे जिधर उनके गरीब उम्मती चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाह में एक मजदूर आ गए, मेहनत कश थे। ओ भाई, मजदूर को इज्जत दिया करो, इसे हकीर ना समझा करो, इसे इज्जत की निगाह से देखा कर। ये नौकर नहीं है, इसे गुलाम की निगाह से न देख। अल्लाह अकबर। जानते हुजूर की बारगाह में आ गए सहाबी, हाथ पीछे थे। तवज्जो है ना सारे लोगों की, बात समझ रहे ना? मुझे देखते भी रहे और सुनते भी रहे, ताकि कुछ देखने में समझ में आए और कुछ सुनने में समझ में आए। बात याद हो जानी चाहिए। ये पसीना निकल रहा है ना, इसका कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए, कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए। और सिला यही होगा कि हुजूर तेरी मेरी हाजिरी कबूल कर लें। बस सुने मेरी बात। आए ना तो हुजूर की बारगाह में सलाम किया और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह, मजदूर हूं ना, हाथ से ना मैं कुदाल चला के आया हूं, मेरे हाथ में ठेठे पड़ी हैं, आपके गुलाब जैसे हाथ, मेरे पत्थर जैसे हाथ। हुजूर डर है आपके हाथ में हाथ दूं, कहीं आपके हाथों को तकलीफ ना हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा हाथ आगे तो कर। मजदूर थे ना, उन्होंने हाथ यूं आगे कर दिए। हुजूर ने उनके हाथों की ठेठे देखी, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे मेरा जी चाहता है कि तेरे हाथों को चूम लूं। मजदूर को हकीर न समझना, इसे जलील मत समझना, इसे नीचा मत समझना। हुजूर कहते मेरा जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। अल्लाह अकबर। गुलाम की चीख निकल गई। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और क़यामत तक आने वाले मजदूरों को ये पैगाम मोहब्बत हुजूर ने दिया था। फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, और लोगों जो मजदूरी करते हैं उन्हें हकीर ना समझना, बल्कि आका ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके खाते हैं वो खुदा के महबूब हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आ रहा गेहूं कटाई का दौर, गेहूं कटाई का दौर आ रहा है। जमींदार सुने मेरी बात, हाथ नहीं उठवाऊंगा किसकी कितनी जमीन है, बस सुन ले मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रमजान वो गेहूं कटाई का महीना आ रहा है, तो जब मजदूरी करने कोई जाए ना तेरे खेत में, तो ये मत कहना यार तेरी 4 ही तो पूली है, या 200 रुपए तो है, तू मांगने क्यों चला आया? 200 रुपये के लिए तूने मेरी बेइज्जती कर दी। ये कह के उसे ताना मत देना,
تم کسی کے گھر کا حال نہیں جانتے. حق وہ بھائی اگر گھر کے فاقے نہ ہوتے یہ تیرے کھیت میں مزدوری کرنے نہیں آتا. صحیح بات. اگر مجبوری اس کے قدموں سے لپٹی نہ ہوتی تو یہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پسینے کے قطرے یوں نہ ڈالتا, یہ بھی پنکھے کے نیچے لیٹا ہوتا. کوئی مجبوری ہے جس نے لا کے تپتے دھوپ کے نیچے بٹھایا ہے. کوئی تو اس کی مجبوری رکھی ہوگی جس نے اسے جنگل میں لا کے ڈال دیا ہے. اور اسے 200 کا تانا دے کر کے ٹال مت دینا. یہ بھی سوچنا کوئی ایسا بھی گھر ہوتا ہے جس گھر کے بچے اس امید پہ بیٹھے رہتے ہیں شام کو ابا آئیں گے تو کھانا پیٹ بھر کے کھائیں گے, اور تو نے اپنی بے عزتی سمجھ کے اسے تانا دے دیا. 200 روپے مانگنے چلا آیا اور تیرے ایک تانے نے تیری عزت تو بچا لی. لیکن ذرا مجھے بتا یہ باپ خالی ہاتھ بچوں کے سامنے کیسے جائے گا, کیسے جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. اس لیے کہ حضور ہر دسترخوان کا حال جانتے ہیں, ہر گھر کا حال جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جبنا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جبنا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ایک بات یہ ہو گئی. اور جلدی جلدی سے ایک بات اور بتا دوں بھائی, سیف رضا صاحب کی ٹرین بھی ہے اور بس وقت ہونے لگا. میری ایک بات اور سن لیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آ رہا ہے نہیں بیٹھے رہیے آپ. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سنیں ایک بات, ہم میں سے اکثر لوگ دکاندار بھی ہوں گے, تاجر بھی ہوں گے, کام والے بھی ہوں گے. بس بات سن لیں, ٹرین ہم خود پکڑ لیں گے. ہاں ذرا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور کیمرے والوں بھیا تمہارے آگے ہاتھ جوڑے, کہیں لگایا کرو نا تو ذرا منہ سے ہٹا کے لگا لیا کرو. ایسا لگتا ہے سامعین یہ نہیں ہے یہ. اور آج دیکھو کہیں کسی جلسے کا بھی کچھ دن پہلے فوٹو آیا, کل کا ہے پرسوں کا, تو اس میں کیمرے ہی کیمرے, سننے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کیمرے والوں تم خالی کرسیاں تو دکھا دیتے ہو, کبھی حضور کے عاشقوں کا مجمع بھی تو دکھا دیا کرو. ہاں کبھی یہ بھی تو دکھاؤ کہ جلسوں میں ایسے بھی عاشق ہوتے ہیں کہ جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں جلسے کے بعد جایا کر. کبھی ان کے بھی تو چہرے دکھایا کرو. یہ بھی بڑے چلاک ہیں, یہ بھی وہی فوٹو لیتے ہیں جو کسی نے نہ لی ہو. بس سنیں میری بات, اللہ توفیق بخشے عمل کی سب کو. سنیں میری بات جو میں کہنے لگا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا, رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. شادی کے موقع پر سب لوگ کپڑے نہیں بناتے, بیٹے کے عقیقے میں سب لوگ کپڑے نہیں بناتے, خوشی کے موقع پر صرف وہ لوگ کپڑے بناتے ہیں جن کی پوزیشن کپڑا بنانے کی ہوتی ہے. یہ کنفرم ہے نا اتنا؟ سمجھ گئے بات؟ ارے بولو یار, سر ہلا رہے ہو آج بھی. شادی کے موقع پہ سب کپڑا نہیں بناتے, لیکن عید کے موقع پر امیر, غریب, محتاج, یتیم, مسکین, جو بھی ہو سکتا ہے سب کپڑے بناتے. عید کا ایسا موقع ہے, اگر اللہ نے تمہیں دکان کا موقع دیا ہے, تمہاری کپڑے کی دکان ہے, کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, افطاری کے سامان کی دکان ہو سکتی ہے, سحری کے سامان کی دکان ہو سکتی ہے, عید کے کپڑے کی دکان ہو سکتی ہے, تو تمہاری دکان پہ کپڑے خریدنے والے امیر بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے. اگر کوئی غریب کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے, تو اگر وہ مہنگا ہونا تو اسے یہ مت کہنا یہ تیری اوقات سے زیادہ ہے, یہ صاحب تمہارے بس کی بات نہیں ہے لینا, یہ جواب مت دینا. اگر تم نے یہ جواب دے دیا نا تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا, اور اگر اس کا دل ٹوٹا تو سارے روزوں میں تم نے وہ ثواب نہیں کمایا جو اس کے دل توڑنے پہ اللہ تمہیں گناہ دے گا. اللہ, یہ ذہن میں بات رکھنا ہے, چھوٹی بات ہے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہے اس کا. کبھی یہ مت کہنا یہ تیری پہنچ سے باہر ہے. سن پورا مہینہ تو خریداری کرے گا, فروخت کرے گا, تیرے دروازے پہ امیر بھی لینے آئیں گے, غریب بھی لینے آئیں گے. اگر کوئی امیر مہنگا, غریب کوئی مہنگا کپڑا دیکھ لے اور تجھ سے کہے نا یہ کتنے کا, اور تو یوں سے یہ کہتے یہ 900 روپے میٹر کا ہے, اگر وہ یوں چھوڑ کے ہاتھ پیچھے ہٹائے تو سمجھ لینا دل تو تھا اس کپڑے کو خریدنے کا, لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے. جیب میں پیسہ نہیں ہے. اگر تجھے لگے نا یہ کوئی ایسا شخص ہے تو اپنی طرف سے ایک جوڑی کپڑے کاٹنا, اس میں سے تھیلی میں ڈالنا, کہنا بھائی میری طرف سے عید کا تحفہ مصطفیٰ کے نام پہ لے کے چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں جانتا ہوں اگر تجھے اس میں 100-200 کا نقصان بھی ہوگا, مر کے دے خدا کی قسم, ادھر کم میں کپڑا بیچ دے, مر کے قیامت میں آئے گا مصطفیٰ فرمائیں گے میرے سینے سے لگ جا, تو نے کم قیمت میں میری امت کو عمدہ لباس پہنایا تھا, آج میں تجھے کم نیکیوں کے بدلے میں جنت کا پروانہ دے رہا. سبحان اللہ,
تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. رکھیں گے انشاءاللہ. اور ظلم نہ کرنا. لوگ رمضان میں نہ افطاری کا سامان مہنگا کر دیتے کہ خریدنا تو سبھی کو ہے, اور حضور کی امت سمجھ کے نہ سستا کر لو, سستا کر لو. خدا کی قسم رمضان کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا, جنتی بنا دے گا. خیال رکھنا ہے دل کا سب کے. بولو انشاءاللہ. اور جو دکاندار نہیں ہے, خرید و فروخت والے نہیں, ان سے گزارش ہے اگر پڑوس میں کسی دن سحری میں دھواں نہ اٹھے نا تو ایک بار دروازہ بجا کے دیکھ لینا کہ بتا تیرے آنگن میں کچھ پکا ہے کہ نہیں. اگر افطار کے وقت اس کے گھر میں چہل پہل نہ ہو تو سمجھ جانا غریب کے گھر آج کھجور کا بھی انتظام نہیں. کلو 2 کلو لے کے مصطفیٰ کے امتی کے دروازے پہ جانا اور کہنا یار میرے حضور پڑوسی کو چھوڑ کے نہیں کھاتے تھے تو میں امتی ہو کر کے اپنے پڑوسی کو چھوڑ کے کیسے کھا سکتا ہوں. کریں گے یہ کام انشاءاللہ. یہ رمضان کا پیغام ہے اور اس جلسے سے یہ سبق لے کے جانا, ہمیں دوسروں کی روزے کا خیال رکھنا ہے, دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہے, دوسرے کی عید کا خیال رکھنا ہے. جہاں اپنے بچوں کے 5000 کے کپڑے خریدو, 1000 کے کسی یتیم کو کپڑے بنا دینا, کسی غریب کو کپڑے بنا دینا. خدا کی قسم تم 10,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنو, اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا 200 روپے میٹر کا کسی یتیم کو پہنا کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے. میں عرض کر رہا تھا بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں. تربیت یاد ہے نا, یاد ہے نا. آج کے بعد کسی کے دروازے پہ بارات آئے تو ریبن نہیں کٹے گا. بولو انشاءاللہ. اگر ریبن کٹا تو میں کچھ بولوں نہ بولوں, یہ علماء دیکھے نہ دیکھے. اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کے دروازے روکنے مت جانا, روکنے مت جانا. اس لیے کہ گھر تیرا میرا کام صرف بتانا ہے. علماء سے گزارش ہے بتانا ہے, عمل کرانا نہیں. عمل اللہ کی توفیق سے ہے. یہ بات اپنی جگہ غلط کو دیکھ کے طاقت ہو تو ہاتھ سے رو, وہ بھی نہیں کر سکتا تو زبان سے رو, وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جا. یہ ایمان کا ادنا حصہ روکیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے بات کہی نا, روکنے مت جانا, صرف آپ کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے. مجھے بتاؤ کیا علماء کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہو, یا سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو جو ذمہ داری علماء کی ہے وہ آپ کی بھی تو ہے نا, وہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. تیرے دروازے پہ اگر کوئی بے حیا دماد آ کے کھڑا ہو جائے نا, منہ چیر کے ہاتھ بھر کا, اور کہنے لگے جوس پلا, تو کیا یہاں غیرت داروں کو پلایا جاتا, بے غیرتوں کو نہیں؟ ہاں صاف کہہ دے, ہمیں بیٹی عزت والے کے ساتھ بھیجنی ہے, کسی ذلیل کے ساتھ نہیں. جو ہماری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کل اپنی بیٹی کی کیا عزت کر سکتا ہے. صحیح بات. بولو پلاؤ گے کسی کو جوس؟ کروٹ میں دیکھو کون پلانے تیار ہے, کون نہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پلائیں گے, وہ ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. وہ دائیں بائیں دیکھ کون غیرت والا بیٹھا, کون بے غیرت بیٹھا. ہاں مجھے پرواہ نہیں کون روکے گا. اگر حضور کا نہیں تو میرا بھی نہیں ہے. میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بارات آ جائے واپس کر دے کے جوس نہیں ملے گا. کیا بات. عزت سے بیٹھ دسترخوان پہ پلایا جائے گا. کتوں کی طرح دروازوں پہ نہیں, بھکاری کی طرح دروازے پہ نہیں. ہم عزت دار لوگ ہیں, خاندانی دسترخوان بچھائیں گے, عزت سے ہاتھ دھلائیں گے, سنت کے مطابق کھلائیں گے تاکہ تجھے بھی ثواب مل جائے, ہمیں بھی ثواب مل جائے. کریں گے نا کام انشاءاللہ. بہت اچھا پیغام. یہ جو سلام کرنے آتے ہیں نا ساس کو دروازے پہ, ہنسنا مت. میں ہنسانا نہیں چاہتا اور مجھے ہنسی سے سخت نفرت ہے جلسوں میں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ماں کو آنکھیں دکھا کے آئے. اپنی ماں نے کہا بیٹے رومال ہاتھ میں لے کے تو چھپی رہے, تو نے 3 دن سے بھیجا کھا رکھا ہے, اور ساس کو سلام کرنے وہاں پہنچا. شرم آنی چاہیے. جس نے پالا پوسا گھونٹ گھونٹ کر کے خون جگر پلایا اور تجھے سلام کرتے ہوئے اسے غیرت آئی, اور جس نے صرف بیٹی دی اس کے دروازے پہ گھٹنیوں گر گیا. پہلا سلام کرنا ماں کا فرض تھا, بعد میں سسرال کا. عزت سے بیٹھا کرو, شرافت سے. ہاں برات اور تم سے بھی گزارش ہے, اور دماد بندوق والا مت دیکھ, تمنچے والا مت دیکھ, ایسا دماد مت دیکھ جس کی لاٹھی سے دھواں اٹھے. کیا بات. ہاں ایسی ڈھونڈتے مولانا عارف کہ خاندانی لڑکا ہو,
کہ بھئی خاندانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خاندانی اسے کہتے ہیں جس کے نام سے گاؤں میں سناٹا پھیل جائے. ٹھیک ہے جی، ڈھونڈ لیا. وہ کبھی گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتا، آ گیا سسرال. سسر کہنے لگے بیٹھ جاؤ، تو کہہ رہا اندھا ہے کہ تو مجھے نہیں دکھ رہا. اب سسر بھاگے مولوی کے پاس. حضرت جی داماد بڑا کڑوا مل گیا، منہ پہ گالی دے کے گیا. کیوں؟ توپ والا تو نہیں تو ڈھونڈا تھا نا، تو نہیں تو کہی تھی جس کے نام سے سناٹا آ جائے وہ گاؤں کو بھی ڈراتا، سسرال کو بھی ڈرائے گا. کیا یہ اچھا ہوتا تو توپ والا نہ دیکھتا، مصطفیٰ پہ درود والا دیکھ لیتا، حضور کا چاہنے والا دیکھ لیتا. وہ جیسے اپنے باپ کی عزت کرتا وہ تیری بھی عزت. ہاں، اور سن، جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی سن لے. بس کوشش کریں داماد نیک ڈھونڈیں، شریف ڈھونڈیں. ہاں، توپ والا نہیں، درود والا ڈھونڈیں گے. بولو انشاءاللہ. کچھ لوگ مونڈ خراب کر کے بیٹھ گئے. نہیں خراب نہ کرو بھائی، تمہاری مرضی ہے، تم بندوق والا لے آؤ. ہاں مگر جھیلنا تمہیں کو ہے، جیسا لاؤ گے. کوئی مولوی نال پکڑنے نہیں آئے گا. بندوق کی کبھی چکر میں مولوی بچا لے، کوئی نہیں بچائے گا. نیک داماد ڈھونڈو. اگلی بات سنیں، میں جو عرض کر رہا تھا، آج ہماری نظروں کی حیا ختم ہو گئی. وہ داماد بیٹیوں سے مذاق کر رہا ہے اور باپ دانت پھاڑ رہا ہے. شرم نہیں آ رہی؟ سالی لگتی ہے. مذاق کہا کہ حیا کر، حیا کر. حضور فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ یاد رکھ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو. شرم آنی چاہیے. وہ کیا تھا؟ حیا نظروں کی کیسی تھی؟ مولا علی کا دور یاد ہے نا بات؟ مولا علی کا دور. ایک بچی چہرے پہ نقاب ڈال کے جا رہی، جوان تھی لڑکی. جب چہرے پہ نقاب ڈال کے گزری، چوراہے سے وہ گزری، ہوا کا جھونکا آ گیا. ہوا کا جھونکا آیا، نقاب چہرے سے ہٹ گئی. ہٹی تو ایک نوجوان چوراہے پہ گزر رہا تھا. اس کی نگاہ بچے کی آنکھوں پہ پڑ گئی. لڑکی کی آنکھوں پہ نگاہ پہ اس کی نگاہ پڑی. اس نے چوراہے پہ نہیں ٹوکا، اس نے ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ وہ گھر چلا گیا. اور پتہ کیا اس نے کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے. تو اس کے گھر کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ. اس نے پتہ لگایا. کہنے لگی فلاں محلے میں فلاں گھر میں رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، فلاں محلے میں فلاں گھر میں رہتی ہے. وہ کہا جاؤ ماں، اس سے جا کے کہنا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا. بوڑھی گئی، جا کے اس سے کہا بیٹی میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس جوان نے تجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ اس نے مجھے دیکھا ہے. کہا ہاں وہ یہ کہتا مجھے اس سے پیار ہو گیا. کہا کس لیے؟ کہا تو گزر رہی تھی، راستے میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھا اور اس کی آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا گئی، وہ تیری آنکھوں کو دل دے بیٹھا. اس نے اتنا سنا، کہنے لگی ماں ٹھہر. اندر گئی، چاقو لیا، طباق لیا، اپنی دونوں آنکھیں نکالی، طباق میں رکھی اور بوڑھی کو لا کے دی. کہنے لگی ماں اس جوان کو جا کے دے دینا، اس کا دل ان آنکھوں پہ آیا ہے. اور جو آنکھیں کسی مرد کے بہکنے کا سبب بن جائیں، میں ان آنکھوں کو اپنے سر میں رکھوں گی تو قیامت میں فاطمہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی. اللہ اکبر. یہ بیٹی تھی. کہا جاؤ جا کر کے آنکھیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دو. جب خاتون لے کر کے آنکھیں آئی ہے، اس جوان نے جیسی دشت سے کپڑا ہٹایا، آنکھیں دیکھی بے ہوش ہو کے گر گیا. خاتون یہ کیا لائی ہے؟ کہ اس عورت نے یہ کہا، اس لڑکی نے یہ کہا کہ مرد کی آنکھیں اس آنکھوں پہ پڑی ہے، میں ان آنکھوں کو رکھنا گوارا نہیں کرتی، جن کی وجہ سے قیامت میں شرمندگی اٹھانی پڑے. مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ فیصلہ چلتے چلتے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت علی نے بلایا، فرمایا اس جنتی بیٹی کو بلایا جائے جس نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دے دی. اور بلانے کے بعد حضرت علی نے دونوں آنکھوں کو لیا، اپنا لعاب لگایا، بچی کی آنکھوں میں رکھا. بچی کہتی ہے جیسی علی کا لعاب لگا، آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بہتر روشنی آنکھوں میں آئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد مراد آبادی. حضرت علی کے کہنے پر اس بچی کا نکاح حضرت علی کے مشورے سے اسی جوان کے ساتھ کر دیا گیا. آج مجھے بتا، ان کی نظروں پہ ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ آنکھیں گوا دے، اور جن کا منشا یہ ہو کہ دنیا ہمیں تاکے، دنیا ہمیں دیکھے، تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں، اپنے انجام کی فکر کریں.
او جوانوں تم سے گزارش ہے، آج کل پورے ہندوستان کا ماحول یہ ہے، آخری بات ہے بس برداشت کر لیں، پورے ہندوستان کا ماحول یہ ہے کہ شادی بیاہ میں غیر مسلم اتنی شرابیں نہیں پی رہے جتنے مسلمان پی رہے۔ صحیح بات ہے، حق ہے، بڑی تکلیف کی صحیح بات، بڑی تکلیف کی بات، ہمارا جوان شراب میں ڈوب گیا، اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی عیاشی و نشے کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے اور اپنے رب کو آوازیں دے۔ تو ایک بار یا رحمان کہے، وہ 70 بار یا رحیم یا عبدی کہہ کے آواز دے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم شراب میں ڈوب گئے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے شراب کا گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے، کبھی تم نے سوچا اگر شرابی مر گیا اور قبر میں پہنچے گا، فرمایا اس کو پیاس اتنی تیز لگے گی، اتنی تیز لگے گی، العطش العطش کہتے کہتے اس کی زبان لٹک کے ناف تک آئے گی، پانی پانی پکارے گا۔ فرمایا گیا سنو، جب یہ پانی پانی پکارے گا تو اسے جہنم کا پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے جو بچھو بنائے ہیں جن کا قد اونٹوں کے برابر ہے، ان کے ڈنکوں کا زہر نکالا جائے گا، اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب وہ پیالے میں دیا جائے گا تو پیاس اتنی ہوگی شرابی کی، اتنی پیاس ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے زہر کو بھی منہ کے قریب لائے گا۔ جب وہ زہر کا پیالہ منہ کے قریب آئے گا، اس کی گرمی سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر کے ماتھے تک چلا جائے گا، نیچے کا لٹک کر کے وہ ناف تک آ جائے گا، اور پیاس اتنی ہوگی وہ اس گرمی کو چھوڑ دیکھ کر کے پیالے کو پھینکے گا نہیں بلکہ منہ سے لگائے گا، اور جب وہ نکلے گا تو وہ زہر حلق میں اٹک جائے گا، جب حلق کے اندر زہر جائے گا تو اس کا بھیجا دماغ کے اندر کھول کر کے پگھلے گا، کانوں کے ذریعے بہے گا، اور ایسا بہے گا جیسے شیشہ پگھل کے باہر آتا ہے۔ اور جوان عذاب سے ڈر جا، خدا کے واسطے موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو موقع نہیں دے گی، اعمال بگاڑ کے نہ جا، کم سے کم اتنا تو کر جا، اگر شراب پیتا ہے آج مصطفیٰ کے لیے توبہ کر لے، توبہ کر کے مرے گا، خدا کی قسم اگر پیاس لگے گی تو حوض کوثر لے کے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد مراد آبادی، سرزمین دوندوالا، سبحان اللہ۔ سنیں میری بات، لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں، میں کہتا ہوں کیسے نہیں چھٹتی اگر تو مسلمان ہے؟ تیرے گھر میں جو شراب ہے وہ زیادہ وی آئی پی ہے یا جو صحابہ اکرام کے گھروں میں رکھی تھی وہ زیادہ وی آئی پی تھی؟ جانتے ہو ان کے ایک جام کی قیمت میں تمہارے پورے گاؤں کی نالیوں میں شراب بہ سکتی ہے، اتنی قیمتی شرابیں تھیں جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی ہے، مسلمانوں نا حضور نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیے، جن کے ہونٹوں تک تھے انہوں نے وہیں سے پھینک دیے، جن کے منہ کے اندر تھے حلق میں لے کر نہیں گئے کلی کر دی، جن کے گھروں میں رکھی تھی انہوں نے مٹکے کے مٹکے لا کے روڈوں پہ توڑے، جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے حضور نے اسے آج حرام کہہ دیا ہے اس لیے ہم پھینک رہے ہیں۔ تو بے دینوں نے کہا تھا پھینکنے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو قیمتی شراب تھی، اسے تو کم سے کم بیچ کے پیسے کما لیتے۔ تو صحابہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہم حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو کیسے کہتا چھٹتی نہیں؟ اور ذرا سوچ، وہ اللہ کے بندے دماغ سے سوچ، تو ماں کے شکم میں تھا، سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے نا، تو بول کیوں نہیں رہے؟ کوئی پیڑ پہ سے تھوڑی ٹپکا ہے، تم ماں کے شکم میں تھے، پوچھو ان علماء سے، تو تمہارے جسم کی نشو و نما خون سے ہو رہی تھی، وہ خون ناپاک تھا، بتاؤ وہ خون منہ کے ذریعے گیا؟ نہیں، وہ ناف کے ذریعے شکم میں ڈالا گیا۔
وہ ناف جو بچے کے پیدا ہونے کے وقت کاٹی جاتی ہے، وہ ناپاک خون اسی ناف کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا گیا. کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اسی خون کو منہ سے بھی دے دیتا؟ وہ چاہتا تو اسی خون کو حلق کے ذریعے اتار دیتا، لیکن اس نے تیرے منہ کو پاک مقصد کے لیے پیدا کیا، تیرے منہ کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا، تیری منہ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی کے نام کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی پہ درود کے لیے بنایا گیا. تو اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ناپاک خون کو تیرے منہ سے نہ ڈال کر کے ناک سے ڈالا. وہ خدا کے واسطے اگر ماں کے شکم میں اس نے تیرے منہ کی حفاظت کی ہے تو زمین پہ آنے کے بعد منہ کی حفاظت کرنا اب یہ کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھا پیغام. اگر تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر جہنم کا انتظار کرو. صحیح بات، صحیح بات. جانتے ہو وہ جو لوگ ہیں نا جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک وہ ہے جو شرابی ہوتا ہے. اللہ، پوچھو ان علماء سے، اس رات میں شیطان بھی امید کرتا لگتا آج میں بھی بخشا جاؤں گا. جس رات میں شیطان کو امید و بخشش کی، اس رات میں اعلان ہے کہ شرابی بخشا نہیں جائے گا. اللہ، سوچ شرابی سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی. یہ تو نقصان آخرت کا ہے. اور دنیا کو بتا دوں، جو شراب پینے والے ہیں ان کی عورتیں بدچلن ہوتی ہیں. جو شراب پینے والے ہیں ان کی نسلیں ناکارہ ہوتی ہیں. نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو نسلیں پاک رہیں، اگر چاہتے ہو عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اگر چاہتے ہو کہ نسب اعلیٰ بنے تو شراب چھوڑو. آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکا کے توبہ کر لو اور اتنا کہہ دو کہ میں مجرم ہوا آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا پانے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. بہت اچھے. بند کرو شرابیں. ہمیں حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے. بولو پینا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہمیں یہ شراب نہیں، ہمیں جنت کی شراب چاہیے. ہم اس ناپاک کو منہ میں نہیں ڈالیں گے. ہمارے لیے شراب طہور ہے، ہمارے لیے حوض کوثر پہ جام حضور نے لے رکھے. او بھائی مہربانی کریں، زبان کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اے جوان، میں تیرا چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے مان جا، بڑا ہوں تو بڑا بھائی سمجھ کے مان جا، برابر کا ہوں تو دوست سمجھ کے مان جا. خدا کے واسطے شراب کو ہاتھ نہ لگانا، شراب کو ہاتھ نہ لگانا. یہ تیری دنیا بھی برباد کر دے گی، آخرت بھی برباد کر دے گی. وہ ایسے یار جو تمہیں شراب کے اڈوں پہ لے کے جائیں ان سے یاری توڑ دو. وہ تمہارے یار نہیں، تمہارے دشمن ہیں. صحیح بات ہے. تمہارے دشمن ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا، مریں گے تو کیا خاک دیکھ لو گے. جب کفن میں ہاتھ آتے نا یار، کفن تو بہت بات کی بات ہے، جب روح نکل جاتی ہے نا تو پھر تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا. کیا خاک دیکھے گا تو؟ تجھے اٹھانے والے اور نہلانے والے اور کفن پہنانے والے اور تیرا بدن صاف کرنے والے اور کروٹیں دلانے والے اور کیا خاک دیکھے گا تو؟ وہ جو قبر میں اتاریں گے وہ اور ہوں گے، جو مٹی ڈالیں گے وہ اور ہوں گے. کیا خاک دیکھے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے. نمبر 1 شراب سے بچنا ہے. نمبر 2 بیاض سے بچنا ہے. بیاض سے بچیں گے انشاءاللہ. ہے کوئی فائنینس کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی بزنس کے نام پہ لوٹ رہا، سب چل رہی ہے دھوا دھوا حلق کے اندر. بھائی حلال روزی کھلا. کسان لوگوں نا کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کتنے لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. بھائی اے مولانا لوگوں، آپ ذرا ہاتھ نیچے کر لو، آپ نہیں کرتے ہو کام. ہاں ہاتھ جب بھی اٹھایا کرو نا تھوڑا سا ذرا سچائی کے ساتھ. اگر ابھی کہہ دوں اماں سے کتنا پیار کرتے تو سب دونوں اٹھا دیں گے، بھلے ہی اماں سے لڑ کے آیا ہو. تو میں ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں اٹھواتا جس پہ آدمی جھوٹا اٹھانے پہ فخر کرے. میں نے صرف کھیت کے بارے میں پوچھا. میں جاننا چاہتا تھا کتنے لوگ کھیت والے ہیں تاکہ میں آپ کے حساب سے مثال دے سکوں. ہاں سب ہے نا، آپ جانتے ہیں. اگر آپ نے گیہوں لگایا اور اس کے اندر کوئی مرض لگ گیا، گیہوں پیلا پڑنے لگا، آپ گئے دوا اپنی مرضی سے لے کر کے آئے، دوا مل گئی غلط، آپ نے وہ لا کے ڈال دی کھیت میں، گیہوں بڑھے گا کہ ختم ہو جائے گا؟
کیا ہوگا گیہوں کا؟ مطلب یہ کہ فصل میں اگر غلط دوا ڈالو تو فصل خراب ہو جاتی ہے. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. اگر غلط دوا ڈالیں تو فصل خراب ہوتی ہے. تو سن، اگر غلط دوا سے فصل خراب ہوتی ہے تو غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ ہے. غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. اگر کھیتی اچھی چاہیے تو تمہیں دوا مرض کے مطابق ڈالنی پڑے گی، اور نسل اچھی چاہیے تو تمہیں غذا حلال کھلانی پڑے گی. صحیح بات. خدا کے واسطے 1 روپیہ حرام کا لے کے مت آنا. پیاز کے نام پہ 1 روپیہ بھی جانتے ہو، 1 روپیہ پیاز کا کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کوئی بندہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1 روپیہ حرام کا گھر میں مت لانا. فاقے کرنے پڑے کر لینا، بھوکا مرنا پڑے مر جانا، لیکن پیاز کا روپیہ نہ لانا. فاقے سے مرو گے حضور سنبھال لیں گے. پیاز کھا کے مرو گے، نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. بچے حرام کام سے. فرمایا گیا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یاد ہیں آپ کو؟ اگر یاد نہ ہو پھر دوہرا دیتا ہوں. سنیں، جلسوں کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا سبق دیا تھا میں نے. گھروں کے اندر جو رسم و رواج ناجائز فضول خرچیاں یہ بند کریں. نمبر 3، جو یہ بے حیائی کی رسمیں، استقبال، ویلکم، ریون کٹائی، یہ بالکل بند کر دو. آئندہ میں آؤں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ کے گیا تھا حضور کے غلاموں نے کر کے دکھایا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو نہیں ہوگا. یہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے، ریون بند ہوگا تو یہ تو ہو گیا داماد کا علاج. اب بیٹی کا علاج کرنا ہے کہ اسے پردہ دینا. تیری میری بیٹی پردے میں رہنی چاہیے. مزار پہ جانے کی اجازت نہیں. اگر ہاں مزار الگ ہے، بھیڑ نہیں ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ پردے کے اہتمام سے جا سکتے. یہ بھی بات بتا. لیکن جہاں بے پردگی کا یا بے حیائی کا شک اور شائبہ بھی ہو، اجازت ہی. ٹھیک ہے جی، اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد جو بات کی ہے ہم نے، یاد ہے کیا بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دینی. کسی کی مزدوری ٹالنی نہیں، اور جس سے جتنا کام لیا اتنا پیسہ دینا. یہ باتیں یاد رکھنی ہے. اب آپ کو پوری تقریر سنا رہا ہوں میں. جتنا پیسہ، جتنا کام لیا اتنا بولو، اتنا پیسہ دینا. اور دوسری بات، رمضان شریف آ رہا ہے. غریب دکان پہ آ جائے ایسا جملہ نہ بولنا جسے اسے اپنی غریبی کا احساس ہو. دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے. ہاں اگر ضرورت مند دکھے اپنی مرضی سے ایک جوڑا حضور کے نام پہ بنانا ہے. تیسری بات، رمضان شریف میں پڑوسی کا خیال کرنا ہے. ضرورت مند ہے، افطار اپنی طرف سے کرانی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کے گھر میں سحری نہیں ہے تو سحری کرا دینا. کسی کے بچوں پہ کپڑے نہیں ہیں تو عید میں کپڑے پہنا دینا. یہ میری پوری